السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانمباڑی کے محترم کے احسان احمد صاحب نے ایک مضمون بھیجا ہے۔ یہ مضمون ان کا لکھا ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ وانمباڑی کے یادگار نعتیہ مشاعرے 1889 کی ادبی محفلوں کے احوال۔ وانمباڑی کے یادگار نعتیہ مشاعرے 1889 کی ادبی محفلوں کے احوال۔ احسان احمد کے وانمباڑی، تمل ناڈو۔ ادب شناس شہر وانمباڑی اردو زبان سے محبت اور اس کی پذیرانی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تقریباً 125 سال سے یہاں مشاعرے منعقد ہوتے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید جلال عرفان صاحب نے اپنی کتاب وانمباڑی میں اردو ادب کی ایک صدی میں وانمباڑی کے پہلے مشاعرے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مشاعرہ 1304 ہجری مطابق 1887 میں حکیم سید عقیل علی صاحب نے منعقد کیا، جن کا اصل تعلق آرکاٹ سے تھا اور جو اس وقت وانمباڑی میں مقیم تھے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ حکیم عقیل علی صاحب کی کوششوں سے کل 6 مشاعرے منعقد ہوئے، جن میں 7 شاعروں نے اپنا کلام پیش کیا۔ اسی طرح 1306 ہجری مطابق 1889 میں وانمباڑی میں منعقد ہونے والے 6 نعتیہ مشاعرے اس دور کے ادبی ذوق اور مذہبی وابستگی کی ایک دل نشین جھلک پیش کرتے ہیں۔ حال ہی میں میری نظر سے گزرنے والی ایک نایاب کتاب مدح پیغمبر نے ان تاریخی محفلوں کی جھلک کو بے نقاب کر دیا ہے، جس میں شرکت کرنے والے شعراء کے اسماء گرامی، پیش کردہ کلام اور اس وقت کے ادبی ذوق کی عکاسی ملتی ہے۔ یہ مشاعرے نہ صرف نعتیہ شاعری کا ایک نادر نمونہ ہے، بلکہ اردو زبان و ادب کے ارتقائی سفر کا ایک اہم سنگ میل بھی ہے۔ آج جب اردو شاعری نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، ان قدیم مشاعروں کی یادیں ہمیں اپنے ماضی سے جوڑتی ہیں اور ہمارے ادبی شعور کو تازگی عطا کرتی ہیں۔ 28 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مدح پیغمبر اسی سال مطبع احمدی مدراس سے شائع ہوئی۔ اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ مدح پیغمبر نامی تاریخی کتاب کا تعارف کرایا جائے۔ اس کتاب میں جن مشاعروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن شاعروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ خطیب احمد حسین صاحب نے منعقد کیے، جو بعد ازاں حیدرآباد کے نظام کے خاص سیکرٹری مقرر ہوئے اور امین چند بہادر کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی خطیب قادر پاشا صاحب بادشاہ وانمباڑی کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ آپ پہلے پہل محزون تخلص استعمال کرتے تھے، بعد ازاں بادشاہ کو اختیار کیا۔ مدح پیغمبر نامی اس کتاب میں 6 شاعروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کتاب کا پیش لفظ خطیب احمد حسین صاحب امین چند بہادر نے لکھا ہے اور ایک تفریز آپ کے بھائی خطیب قادر پاشا صاحب محزون نے اور 2 تقاریض
نظم کی شکل میں محمد عبد الرحمن صاحب فاروقی تسلیم نے لکھی ہیں، جو 6 طرحی نعتیہ مشاعرے منعقد ہونے، ان کی تفصیلات جو اس کتاب سے ملتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ شاعروں کے لیے طے شدہ مصرع طرح۔ پہلا مشاعرہ۔ مشاعروں کے لیے طے شدہ مصرع طرح۔ پہلا مشاعرہ۔ کہوں گا حشر میں یہ تھام کر حضرت کے دامن کو۔ دوسرا مشاعرہ۔ گلے میں نقش جو نالین مصطفیٰ ہو جائے۔ تیسرا مشاعرہ۔ ابھی رومال نچوڑوں گا تو طوفان ہوگا۔ چوتھا مشاعرہ۔ یا رب نصیب ہو دے زیارت رسول کی۔ پانچواں مشاعرہ۔ ہو کم نہ کبھی عرش سے رتبہ میرے دل کا۔ چھٹا مشاعرہ۔ شہید تیغ ابرو نے پیمبر ہوں تو میں ہی ہوں۔ شعراء کرام جنہوں نے ان مشاعروں میں شرکت کی اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازا۔ ایک خطیب قادر بادشاہ صاحب محزون وانمباڑی۔ 2 منشی حسن علی صاحب نقش بندی آپ کا تعلق بنگلور سے تھا اور آپ اس وقت وانمباڑی میں مقیم تھے۔ 3 محمد عبد الرحمن صاحب فاروقی تسلیم، آپ کا تعلق بنگلور سے تھا اور آپ اس وقت وانمباڑی میں مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ 4 خضر عبد الرحمن صاحب شاوت تاجر وانمباڑی۔ 5 خطیب قاضی عبد الرحمن صاحب خطیب وانمباڑی۔ 6 نظام الدین صاحب نظام، ان کا تعلق مدراس سے تھا جو اس وقت مدرسہ مفید عام وانمباڑی کے مدرس تھے۔ 7 مولوی احمد علی صاحب قریشی احمد مدرس مدرسہ اعظم وانمباڑی۔ 8 محمد یوسف صاحب قاصر وانمباڑی۔ 9 سید برہان بادشاہ صاحب افسر مدرس مشن اسکول وانمباڑی۔ 10 جعفر خان صاحب میر عرف مولانا صاحب وانمباڑی۔ 11 حکیم حاجی خواجہ حسین صاحب خواجہ، جن کا تعلق مدراس سے تھا اور جو اس وقت میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے وانمباڑی میں مقیم تھے۔ وانمباڑی کے اولین نعتیہ مشاعرے میں شریک ہونے والے ان شعراء کے کلام کا نمونہ حسب ذیل ہے۔ وانمباڑی کے اولین نعتیہ مشاعرے میں شریک ہونے والے ان شعراء کے کلام کا نمونہ حسب ذیل ہے۔ خطیب قادر بادشاہ صاحب مخزون وانمباڑی۔ رہ عصیان کی لغزش ہے سنبھالو اب مجھے للہ، کہوں گا حشر میں یہ تھام کر حضرت کے دامن کو۔ خطیبو افسرو آہو نظامو شاد اور تسلیم، بسان مہر کیا چمکائے محزون طبع روشن کو۔ منشی حسن علی صاحب نقش بندی۔ خیال قامت عالی میں عرش پر ہے دماغ، عجب نہیں کہ فلک میرے زیر پا
ہو جائے، نہ سر بلند ہو کیوں نقش بندیوں میں گلے میں نقش جو نالین مصطفیٰ ہو جائے۔ خضر عبد الرحمن صاحب شاد تاجر وانمباڑی۔ ابرسا ہجری نبھی مجھ کو رلایا اتنا، ابھی رومال نچوڑوں گا تو طوفان ہوگا۔ فرقت احمد مرسل کا ہے دل پر جو علم، دیکھے مخزون بھی اگر شاداں ہوگا۔ محمد عبد الرحمن صاحب فاروقی تسلیم مدرس وانمباڑی۔ مت کرو تو فخر دیکھ کے جنت کو آئے فلک، مت کرو تو فخر دیکھ کے جنت کو آئے فلک، ہے اس زمین پاک پر تربت رسول کی۔ تسلیم التجا ہے یہی میری رات دن، یا رب نصیحت ہوئے زیارت رسول کی۔ مولوی احمد علی صاحب قریشی احمد مدرس مدرسہ اعظم وانمباڑی۔ پرستش کے لیے گور میں جب آویں تکبیریں، کہہ دوں گا محمد ہے وظیفہ میرے دل کا۔ ہر وقت ہے احمد کی تمنا یہ خدا سے، ہو کم نہ کبھی عرش سے رتبہ میرے دل کا۔ خطیب قاضی عبد الرحمن صاحب خطیب وانمباڑی۔ پیمبر کا تیرے واصف مقرر ہوں تو میں ہی ہوں، انہی کے سارے امت میں جو کمتر ہوں تو میں ہی ہوں۔ مریض ہجر سردار مفخر ہوں تو میں ہی ہوں، شہید تیغ ابروئے پیمبر ہوں تو میں ہی ہوں۔ اس کتاب میں خطیب قادر بادشاہ صاحب مخزون کی عید الفطر پر لکھی ہوئی ایک طویل نظم اور اس کتاب کی اشاعت پر لکھے گئے جو قطعات تاریخ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔